اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نداد دست در دست یزید ابقا کی بنائے لا الہ است حسین بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہمارے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، یعنی نبی کے گھر والے قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن نبی کے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسے ساتھ میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حشر کے دن حوض کوثر پر بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہم سے ملاقات کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے آقا سے حشر کے دن حوض کوثر پر جب سب سے پہلے ملیں گے تو قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ میں ملیں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے اور نہ اہل بیت قرآن مقدسہ سے جدا ہے۔ میرے آقا ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الحق و مال علی و علی و مال حق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یا اللہ تو حق کو ادھر ادھر پھیر دینا جدھر جدھر میرا بھائی علی ہو۔ دعا تو عموماً یہ کی جاتی ہے کہ یا اللہ جدھر حق ہو ادھر اس آدمی کو کر دینا۔ ہمارے لیے کوئی دعا کرے تو یہی کہے گا کہ یا اللہ جدھر سچائی ہو، جدھر حقیقت ہو، جدھر صداقت ہو، جدھر حق ہو ادھر سلمان رضوی کو موڑ دینا۔ ساری دنیا یہی تو دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس فلاں شخص کو ادھر کر دینا جدھر حق ہو، لیکن یہ دیکھیے ماجرا مولا علی کا ہے کہ مولا علی جو اکیلے اس پوری روئے زمین پر میرے مصطفیٰ کے بھائی ہیں، اس روئے زمین پر یہاں بھی اور کل آخرت کے دن میدان محشر میں بھی آدم سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہوا، اور آج سے لے کر اللہ کی قسم قیامت تک کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوگا جس کی اتنی حیثیت ہو جائے، اتنی اوقات ہو جائے، اتنی جرت ہو جائے جو کلمہ جس کا پڑھتا نبی کو اپنا بڑا بھائی کہتے نہیں کہہ سکتا۔ صرف یہ شرف حاصل ہے مولائے کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو، جن کے لیے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ صرف مولا علی کی یہ ذات ہے، لیکن جب اس چھوٹے بھائی کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا اور اللہ سے دعا کی تو یہ نہیں کہا جو ہر شخص کہتا کہ یا اللہ تو میرے بھائی کو ادھر کر دینا جدھر حق ہو، بلکہ دعا یہ کی کہ یا اللہ تو حق کو ادھر کر دینا جدھر میرا بھائی علی، تو سچ کو ادھر کر دینا ادھر پھیر دینا جدھر میرا بھائی علی ہو، تو حقیقت کو ادھر ہی موڑ دینا جدھر میرا بھائی علی ہو۔ تو پتا چلا کہ علی حق کے پیچھے نہیں چلتا کہ حق جا رہا ہو علی پیچھے پیچھے چل رہا، اللہ کی قسم یہ حدیث شاہد ہے، بلکہ حق اور سچائی ادھر چلتی ہے جدھر علی چلتا ہے۔ حق جو ہے وہ ادھر موڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جدھر میرے نبی کا بھائی ہوتا ہے، ادھر ادھر حق چلتا ہے۔ تو پتا چل گیا کہ علی جدھر ہوتا ہے ادھر حق ہوتا ہے، حق ادھر ہوتا ہے جدھر علی ہوتا ہے۔ تو پھر جو علی کے مد مقابل آ جائے تو وہ حق نہیں ہوتا، باطل ہوتا ہے، کیونکہ حق کے مقابلے پر کبھی حق نہیں آتا ہے، حق کے مقابلے پر باطل آتا ہے۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں لکھا، آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے اپنی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی ہیں نہ صرف حق پر تھے بلکہ پورے ثواب پر تھے۔ اس علی کے لیے مصطفیٰ فرماتے من سب علی فقط سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔
اس علی کے لیے اب مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ دنیا کا کوئی شخص اس وقت تک ذرہ برابر بھی علم نہیں حاصل کر سکتا، کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک علی کی چوکھٹ کا غلام نہ بن جائے، کیونکہ کسی بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر جانا ضروری ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، یعنی میں علم کا شہر ہوں، وہ علی و بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ آدم کا مولا بھی میرا نبی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے مولا میرے نبی ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا بھائی علی بھی مولا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ آدم کا مولا بھی علی ہے، شیش کا مولا بھی علی ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کا مولا بھی علی ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین جو ہیں ان کا مولا بھی میرا نبی بھی مولا ہے، اور مولا علی بھی ان سب کے مولا ہے۔ جس علی کے لیے فرمایا مصطفیٰ نے کہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ مصطفیٰ فرماتے کہ میرا چھوٹا بھائی علی دنیا کے سارے ولیوں کا سردار ہے، اور مصطفیٰ فرماتے کہ میں محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ اس نبی کے میلاد میں ہم اور آپ بیٹھتے، یہ کوئی عام محفل کسی عام ذات کی محفل نہیں ہوتی کہ ایک جھٹکے میں آئے اور میلاد میں بیٹھے اور چلے گئے۔ ارے کسی کی اپنی حیثیت اپنی اوقات نہیں کہ مصطفیٰ کے میلاد میں بیٹھ جائے، اپنی مرضی سے تو جبریل کی حیثیت نہیں ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کی محفل میں آ جاتے۔ ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ایک صحابی کتنا بلند مقام ہوتا ہے صحابی کا۔ میرے مصطفیٰ کا ایک صحابی جب آتا تھا تو میرے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نظروں کو خم کرتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہو گئے، کبھی ان سے پوچھو کہ کبھی مصطفیٰ کے چہرے کے بارے میں بتا سکے کہ بھویں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، اور مبارک کیسے؟ اس لیے کہ اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر نظر سے نظر ملاتے، چہرہ تکتے، بلکہ مصطفیٰ کے قدموں پر سر رکھتے تھے۔ مصطفیٰ امامت فرماتے تو آپ کی گردن مبارک پر اپنی نظر رکھتے تھے، مصطفیٰ کے قدموں کو دیکھا کرتے تھے، اور کچھ پوچھنے سے پہلے ایک صحابی یہ کہتا تھا کہ یا اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو جس کی محفل میں، جس کے گھر میں روح الامین جبریل امین علیہ السلام بنا اجازت داخل نہ ہوتے ہو، تو کیا ہم اور آپ یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر بھی اس میلاد میں، میلاد کی محفل میں اپنی مرضی سے اس میں آ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں آ سکتے۔ ارے فخر کرو کہ تم کو مصطفیٰ نے چن لیا ہے اپنے میلاد میں روکنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، اور کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک پڑھنے کے لیے۔ ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ ہر شخص چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی۔ ہم اور آپ مصطفیٰ کے میلاد میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ آج خلیل احمد غوری صاحب میرے میلاد میں بیٹھے، آج ابن چچا میرے میلاد میں بیٹھے، آج رفیق رائی صاحب رفیق رائی میرے میلاد میں بیٹھے، آج امام سعید الرحمان حافظ صاحب میلاد میں بیٹھے، ناصر صاحب میلاد، جن کو مصطفیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی قسم وہی تو میلاد میں بیٹھتا ہے۔ یہ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں میرے نبی کا ہی تو صدقہ ہے، سانس لیتے ہیں نبی کا ہی تو صدقہ ہے، ہم چل رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، یہ قوت گویائی میرے نبی کا صدقہ ہے، آپ کانوں سے میری آواز کو سن رہے ہیں، یہ قوت سماعت جو آپ کو اللہ نے دی ہے یہ بھی اسی نبی کا صدقہ ہے۔ آپ کو اپنے مرضی سے ایک قدم چل بھی نہیں سکتے، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ چلنے کی طاقت دے رہا، بیٹھنے کی قوت دے رہا، کھانا دے رہا، پانی دے رہا، اسی نبی کے صدقے میں تو دے رہا۔ کیونکہ نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق خلقت الجن و بشر خلقت الشمس و قمر، اے میرے پیارے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں چاند سورج نہ بناتا، انسان جنات نہ بناتا، میں یہ آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، کائنات کی کوئی رنگینی نہ بناتا، یہ سب کچھ بنا تو ماننا پڑے گا جو سانس لے رہے آکسیجن جا رہے، یہ آکسیجن یہ ہوا بھی اسی نبی کے صدقے میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ سورج چمک رہا اسی نبی کے صدقے میں، سب کچھ ہم کھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اسی نبی کا صدقہ ہے، اسی نبی کے جس نبی کے میلاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جسے چاہتے ہیں روک لیتے ہیں۔ ہر شخص اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتا، خوش قسمت اپنی قسمت پر، اپنے مقدر پر فخر کیا کرو۔
اس معاملے میں ناز کیا کرو اپنے مقدر پر کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کی نماز ادا کی، اس کے بعد ہم دعا رہے تھے مگر ہمارے مصطفیٰ نے آنے نہ دیا، اور اسی مسجد میں اپنے میلاد میں ہم کو روک لیا۔ اس پر فخر کیا کرو، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق کہاں، ہمارے ہاتھ اس لائق کہاں، ہماری زبان تو ذلیل ہے، ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہوں میں خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں پر جتنا شرمندہ ہے اللہ کی قسم اپنے مصطفیٰ کی شفاعت پر اتنے زیادہ نازا بھی ہے، کیونکہ ہم کو بتا دیا ہے کہ بریلی والے امام نے بتایا، شریعت کا امام بول اٹھا کہ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، عصیاں کہتے گناہ کو، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اگر مجھ سے 100 لاکھ گنا زیادہ گناہگار ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ایک اشارہ بھی اس کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ آج ہم ان کے میلاد میں بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا گھر پاک ہے، میرے مصطفیٰ کا گھر اعلیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کا بھائی ایسا ہے کہ کسی کا بھائی اتنا اعلیٰ نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے کہ دنیا میں کسی کی اولاد اتنی اعلیٰ نہیں ہو سکتی، میرے نبی کے شہزادے حسن حسین اتنے افضل ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ دنیا میں کسی کے شہزادے کسی کے بیٹے اتنے زیادہ افضل نہیں ہو سکتے، اور میرا نبی اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ، اتنا افضل ہے، اتنا پاک ہے، اتنا سچا ہے، اتنا صادق ہے کہ اس سے زیادہ افضل کوئی دوسرا آدمی نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک دوسرا ہوگا۔ سب سے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے، ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ نبی کا گھر ہے، یہ ساقی کوثر ہے، یہ جام بھر بھر کر کل قیامت کے دن حوض کوثر پر گنہگاروں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے، یہ جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اور حال یہ ہم گنہگار امتی جب گزرے میرے مصطفیٰ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے ایک ایک قدم پر ہماری اور آپ کی اتنی پرواہ کی کہ میرا امتی کہیں پر اگر کہیں چوٹ نہ لگ جائے، میرے امتی کے اگر کانٹا گر رہا مصطفیٰ اس کی بھی تکلیف اپنے دل پر محسوس کرتے تھے، فرماتے تھے جس چھت پر باؤنڈری نہ ہو اس پر مت سونا، کیونکہ نبی جانتے کہ اگر باؤنڈری نہیں ہے، نیند میں چل دیا میرا امتی گر گیا تو مصطفیٰ اس کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ جوتا موزہ پہنو تو جھاڑ کر پہنو مصطفیٰ کہ میرا امتی کوئی ایسا نہ ہو کہ بغیر جھاڑے ہوئے بستر بچھا لے، بغیر صاف کیے ہوئے جوتا پہن لے، اس کے بعد کوئی کیڑا زہریلا کیڑا بیٹھا ہو کاٹ لے، تو مصطفیٰ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا میں آ رہے ہیں تو رب حبلی امتی کہہ کر آئے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور کل جب کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، تب بھی مصطفیٰ کہیں گے، مصطفیٰ ہی شفاعت کریں گے۔ جب میرے مصطفیٰ میرے آپ کے پیارے آقا معراج پر گئے، جب معراج پر جانے کے بعد جب ایک جگہ ایسی ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جب جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آگے آپ چلے جائیے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اس کے بعد مصطفیٰ آگے بڑھے، اس کے بعد مصطفیٰ پلٹ کر آئے، کہا جبریل جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تو ان کے پاس گیا تھا اور کہا تھا اے اللہ کے نبی اگر مدد کی کوئی ضرورت ہے تو اللہ تک آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے جبریل حاضر ہے۔ جب زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا چڑھایا جا رہا تھا تب بھی جبریل تو ان کے پاس گیا تھا، کہا تھا اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو یہ جبریل حاضر ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے لیے چڑھانے کی بات کی جا رہی تھی تب بھی تو نے کہا تھا جبریل حاضر ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل تو ان کے پاس گیا تھا، کہا تھا یا اللہ اگر مدد کی کوئی ضرورت ہے تو یہ جبریل حاضر ہے۔ لیکن اے جبریل سن لے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل سن، یہ آج کا جو یہ دن ہے، آج کی جو یہ مبارک رات ہے، آج جو رب سے ملاقات کی رات ہے، یہ رات، آج کا یہ موقع، آج کا یہ دور نہ تو آدم کا ہے، نہ شیش کا ہے، نہ ابراہیم کا ہے، نہ اسماعیل کا ہے، نہ زکریا یحییٰ کا ہے، نہ لوط اور نوح کا ہے، نہ موسیٰ اور عیسیٰ کا ہے، کسی نبی کا نہیں، بلکہ آج کا دن یہ تاجدار کائنات نے فرمایا آج یہ مجھ محمد کا دن ہے۔ کل تک تو سب نبیوں سے کہتا تھا کہ میں اللہ تک جا کر تمہاری مدد کروا دوں گا، جبریل آج میں اللہ تک جا رہا ہوں، اگر بول تجھ کو کوئی مدد کی ضرورت ہو تو یہ محمد حاضر بول کیا چاہتا ہے۔ جبریل امین نے اپنے نورانی دامن کو پھیلا دیا اور پھیلانے کے بعد کہا یا رسول اللہ صرف اتنی خواہش ہے، اتنی آرزو ہے کہ اس سے میرا ایک پیغام، ایک عرضی اللہ تک آپ لگا دیجئے گا۔ مصطفیٰ فرماتے بتاؤ جبریل کیا چاہتے ہو؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کا دن ہو، حشر کا دن ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا، نیچے جہنم کے گہرے گہرے گڑھے ہوں گے،
शोले भभक रहे होंगे, आग की लपटें स्वयं उठ रही होंगी, ऊपर तलवार की धार से ज्यादा बारीक रास्ता होगा, पुरसरात होगा, उस पर कोई शख्स जब निकलेगा तो हाल ये है कि तलवार से ज्यादा धार होगी, अगर उस पर से कट कर गिरा तो नीचे जहन्नम होगा। या रसूल अल्लाह, आका फरमाते हैं जिब्रील तू क्या चाहता? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ इतनी मेरी ख्वाहिश अल्लाह से कह दीजिएगा कि तमाम के तमाम लोग गुजरा करें, लेकिन जब आपका एक एक उम्मती जो दुनिया में आपका मीलाद सुनता था, जो आपको कहता था या नबी सलाम अलैह, जिसकी बख्शिश की दुआएं आप करते थे, या रसूल अल्लाह, जब आपका कलमा पढ़ने वाला गुनहगार उम्मती उस पुरसरात से गुजरे तो पुरसरात पर मैं जिब्रील अपने पर बिछा दूं, मेरे परों के ऊपर से आपकी गुनहगार उम्मत गुजर जाए। मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील तेरे लिए ये है नाज के लिए उस मुस्तफा का मिलाद कि गुनहगार उम्मती गुजरेगा तो जिब्रील अपने पर बिछा देंगे, परों के ऊपर से गुजरेगा। मैंने शुरुआत किताब की थी कि मुस्तफा का घराना अफजल है। मुस्तफा ने फरमाया अहले बैत कुरान के साथ है और कुरान अहले बैत के साथ है। ये ऐसे साथ में है जो कल हश्र के दिन हौज़ कौसर पर दोनों साथ साथ मिलेंगे। मुस्तफा से साथ ये साथी कौसर है, ये आम इंसान नहीं है। बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, शेर कहा कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, इन पांच के सदके में इनको पैदा करना मकसूद था तो अल्लाह ने ये कायनात बना दी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इनसे प्यार करो। मुस्तफा फरमाते या रब्बुल आलमी हाउलाए अहले बैती, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। आगे मुस्तफा फरमाते या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू उनसे प्यार कर, जो इनसे दूर हो जाए तो उनसे दूर हो जाए, तू उनसे दूर हो जाना। उस अली को छोटा भाई कहा मुस्तफा ने कि अली तू यहाँ भी मेरा भाई है और वहाँ भी मेरा भाई है, और जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी। मौला अली की मोहब्बत, हसनैन करीमैन और सैयदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत कुरान में अल्लाह ताला ने हम आप पर सब पर वाजिब कर दिया। और इस कायनात में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली अगर कोई जात है तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और नबी के बाद अगर कोई इस कायनात का सबसे बड़ा आलिम है, सबसे ज्यादा इल्म का जानने वाला तो मौला अली की जात है। लेकिन एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपने छोटे भाई अली से पूछा, अली ये बताओ आज एक सवाल है। मौला अली अर्ज़ करते या रसूलल्लाह क्या सवाल है? कहा ये बता कि औरत को खुद के किरदार को कैसा रखना चाहिए? तो मौला अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, औरत को खुद को इस तरह से रखना चाहिए कि वो किसी गैर महरम को देखे ना, उसकी नजर किसी गैर महरम मर्द पर ना पड़े। ताजदार कायनात ने फरमाया अली तुम्हारा जवाब सही नहीं। जो नबी के बाद इतना बड़ा आलिम हो, क्या नबी फरमाए मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, और उनके जवाब को नबी ने कहा कि अली बताओ औरत को खुद को कैसा रखना चाहिए? तो मौला अली अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, औरत को दुनिया में ऐसे रहना चाहिए कि उसकी नजर किसी गैर महरम के चेहरे पर ना करो। लेकिन मुस्तफा ने फरमाया अली जवाब सही नहीं। मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मायूस हो गए, घर जाते हैं और जाने के बाद अब उदास बैठे हैं, रंजीदा है। पाक बीबी आपकी ज़ौजा, मेरे और आपके आका की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पास आती और मौला अली से कहते हैं कि आज आप रंजीदा क्यों हैं? तो मौला अली अपनी पाक बीबी से कहते हैं कि फातिमा आज पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ मुस्तफ़ा ने पूछा और मैंने जवाब दिया तो वो जवाब मेरा सही नहीं था, बल्कि मुस्तफ़ा ने फरमा दिया कि यह जवाब सही नहीं। पाक बीबी अर्ज़ करते हैं कि मेरे खाविन मौला अली ये बताओ पूछा क्या था? तो मौला अली फरमाते हैं कि फातिमा मेरे आका ने पूछा था कि औरत को किस तरह रहना चाहिए, अपना किरदार कैसा रखना चाहिए, तो मैंने जवाब ये दिया ऐसे रहना चाहिए कि उसकी नजर किसी गैर महरम पर ना पड़े। तो कहा अच्छा बाबा जान ने क्या कहा? कहा तुम्हारे बाबा जान ने कहा सवाल गलत है, जवाब गलत है, सही नहीं है। तो भी कुर्बान जाइए। मुस्तफ़ा की बेटी अपने शौहर के सामने अर्ज करते कि जाओ आज जाकर जवाब दूसरा दे दो। कहा क्या? कहा कि जवाब ये दे दो कि या रसूल अल्लाह कल जो सवाल किया था वो सवाल फिर से कर लिया जाए, और जवाब बता दिया। और उसके बाद मौला अली गए, कहा या रसूल अल्लाह कल जो सवाल किया था आज वो सवाल दोबारा कर लीजिए। तो ताजदार कायनात पूछते हैं कि अली बताओ औरत को खुद को कैसा रखना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए? तो मौला अली ने कहा इस तरह रहना चाहिए कि उसका चेहरा कोई गैर महरम देखे ना।
मुस्तफ़ा मुस्कुराए, कहा अली किससे पूछ कर आए? कहा अली ये जवाब किससे पूछ कर आए हो? मौला अली मुस्कुराए, कहा आपकी बेटी से पूछ कर आया। मुस्तफ़ा फरमाते मैं जान गया। इसीलिए तो बरेली वाले कहते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे मुस्तफ़ा वहाँ सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जब हम जैसे गुनाहगार की सुन ले तो वो तो उनकी प्यारी बेटी है, वो उनके छोटे भाई, उनके दामाद हैं। ये बीबी फातिमा ने सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था कि नहीं, जवाब तुम आपका ये नहीं होना चाहिए कि औरत ऐसे रखे कि किसी गैर महरम को ना देखे, बल्कि औरत खुद को ऐसे रखे कि कोई गैर महरम उसको ना देखे। ये बताया गया ये बात की औरत को इस तरह से रखना चाहिए कि कोई शख्स उसका चेहरा ना देख सके, कोई गैर महरम की निगाह उसके चेहरे पर ना पड़ सके। ये उस बात बीवी ने बताया था जवाब मौला अली को। ये इल्म का घराना है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको नबी और आले नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।